بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے کہ وائس ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام مسجد کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستحجبات الدعوات تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں بہت سے فتوحات ہوئے، لیکن جب امارات کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق کو شکایت بھجواتے ہیں۔ ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق تک پہنچتی ہے تو حضرت عمر فاروق تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو عبس کے مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایت کوفہ سے مدینہ بھیجی گئی، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ایسا آدمی ملا جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئیں۔ یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول بھی کر دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بجا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کی امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروگھنٹا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ میں اس مقام پر پروگھنٹا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں۔
لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بھی کا قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراض بھی بجا بھی ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی اپنے انا کی تسکین کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریے، اور ذہن میں رکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے معترض کے ناحق باتیں سنی تھی تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی: اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کرو اور اسے فتنوں میں مبتلا کرو۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص معزول بھی ہو گئے، پرو گھنٹہ جیت گیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بہنیں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا۔ لوگ کہتے: اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جواب میں کہتا: میں کیا کروں، مجھے بڈھے کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ صحیح بخاری۔ اور آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پرو گھنٹہ میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور جوائن کر کے اس کے نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ جزاک اللہ۔